تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم وقال تعالى في مقام آخر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ سارے کائنات کے خالق اور مالک ہیں. ساری صفات اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، کمزوری سے پاک ہے. وہی معبود برحق ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، کرم، انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ کے لیے شریعت کے احکام اور رہنمائی عطا فرمائی ہے. اپنی رضا اور اپنی پسند کے احکام بتائے ہیں جس پر انسان چل کر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں شریعت مطہرہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نصیب فرمائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تیرے رب کی ذات کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ذات کے، اپنے اندر کے تمام معاملات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل اور حاکم نہ بنا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل اور حاکم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں خود موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حاکم اور متولی تھے، فیصل تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اب شریعت مطہرہ، شریعت نے جو احکام ہمیں بتائے ہیں اس کو فیصل بنا لینا اور اس کو اپنا حاکم بنا لینا اور اس کی اتباع کرنا،
اور اس کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے عزیز بھائیوں، ہمارے پاکستان میں اس وقت آج 2 فروری ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والی جمعرات 8 فروری کو ہمارے ملک میں انتخابات ہوں گے، اور ان انتخابات کے نتیجے میں حکومت جو ہے وہ منتخب ہوتی ہے، اور مسلمانوں پر اور ہمارے ملک پر وہ حکومت کرے گی۔ آئندہ وقت جو ہے وہ 5 سال کا ہے۔ اس لیے انتخابات سے متعلق چند شرعی دینی رہنمائی کی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ ایک تو حاکم کو مقرر کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں مختصراً میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے شریعت نے کوئی خاص ضابطہ نہیں بتایا ہے۔ اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جو اہل حل و عقد ہیں، یعنی سمجھدار لوگ، ذی رائے لوگ، صاحب بصیرت لوگ، وہ چند لوگ مل جائیں اور وہ آپس میں فیصلہ کر لیں کہ فلاں کو حاکم بنانا ہے، یعنی شورا مشورہ کر کے، ہر ایک کی رائے کی بات نہیں شریعت نے بتائی۔ اہل حل و عقد جس کو جرگہ کہتے ہیں اور شورا کہتے ہیں، وہ آپس میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت افغانستان میں جو حکومت ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ اس کے چند منتخب لوگوں نے اپنا امیر منتخب کر لیا، اور پھر انہی کی رائے پر مختلف علاقوں میں وزراء مقرر کر دیے گئے، کوئی اس کے لیے ووٹنگ کا انتظام نہیں ہوا۔ اہل حل و عقد، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت ایسے ہی قائم ہوئی تھی۔ چند ذی رائے صحابہ جو تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا آپس میں، اور فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق کی ہے، اور سب سے پہلے ایمان بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں اپنے مسلح پر بھی جناب ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا ہے، لہذا یہی اس لائق ہیں کہ ان کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ دوسرے صحابہ نے اس کی تائید کی، اور پھر تمام مسلمانوں نے اس پر جو ہے بیعت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح پورے سعودیہ میں کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی تھی، انتخابات نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہو گیا، لیکن جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، 2 سال 2 ماہ وغیرہ حکومت کر کے، تو آپ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ یہ تو پہلا طریقہ نا انتخاب حکومت کا اور کسی امیر المومنین کا منتخب کرنے کا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک اور طریقہ یعنی امت کو بتایا، اور چونکہ صحابہ کرام کے جو طریقے ہیں وہ بھی شریعت کے احکام ہیں، اور وہ بھی امت کے لیے ہدایت اور مشعل راہ ہیں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم لازم پکڑو میرے طریقوں کو اور خلفاء راشدین کے طریقوں، اور قرآن کریم کی بے شمار احکام آیات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، ایسے ہی صحابہ اکرام بھی ہمارے لیے معیار حق ہیں، مشعل راہ ہیں، نمونہ ہیں، ان کو بھی اللہ نے ہمارے لیے معیار بنایا ہے۔ بہرحال اس وقت اس موضوع کو نہیں بیان کرنا، لیکن بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو منتخب کر دیا، اور فرمایا میرے بعد سیدنا عمر ہی خلیفہ ہوں گے، کیونکہ وہ ہر اعتبار سے بعد میں آنے والی ساری امت میں سب سے افضل ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لقال عمر، اگر میرے بعد نبوت کا مقام ہوتا تو عمر ہوتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام او کما قال علیہ السلام،
کہ اللہ اسلام کو غلبہ، عزت، طاقت عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن حشام کے ذریعے سے۔ بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر میں اس خلافت کے لیے، امیر المومنین کے لیے اس سے زیادہ کوئی اہل نہیں تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، شہید ان کو زخمی کیا گیا، تو انہوں نے ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے ایک آدمی کو تو خلیفہ نہیں بنایا، لیکن 6 آدمیوں کے نام منتخب کر دیے کہ ان 6 میں سے، یہ 6 افراد آپس میں مشورہ کر کے ان میں سے ایک کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ 6 افراد کا نام منتخب کیا۔ اب یہ تیسرا طریقہ ہو گیا۔ تو یہ سب طریقے جائز ہیں، اس لیے اگر اسلام سے کوئی طریقہ متصادم نہ ہو تو خلیفہ منتخب کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اس سے یہ بتانا مقصود ہے۔ بہرحال ہمارے ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت کے طریقے پر یا ووٹ کے طریقے سے انتخابات ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری کمیاں بھی ہوں گی اور نقصانات بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں، لیکن بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہرحال یہ انتخاب کا طریقہ اسلام کے بالکل خلاف نہیں ہے، اور اس طریقے سے بھی جس کو منتخب کر لیا جائے شرعی اعتبار سے وہ حاکم ہی کہلائے گا اور وہ حکومت کہلانے کا حقدار ہوگا، اور اس کے وہی احکامات ہوں گے جو دوسرے یعنی طریقوں سے منتخب ہو کر حکومت آتی ہے، اور اس کی وہی ذمہ داری ہوں گی جو ایک عام حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ پاکستان جو ہمارا ملک بنا ہے، اس کا سب سے بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کو یہ کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ مملکت جو الگ سے بنائی گئی ہندوستان سے، حالانکہ ہندوستان پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور ہندوستان اصل مسلمانوں کا تھا، لیکن وہاں سے پھر کچھ انگریزوں کی چال چلنے کے بعد پھر دوبارہ ایک چھوٹی سی مملکت الگ بنانے کا مقصد اور غرض بھی یہی تھی کہ ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس علیحدہ مستقل ایک ایسی حکومت ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نظام کو ہم قائم کر سکیں۔ تو اس لیے یہ ملک ہمارا اسلام کے نام پر حاصل ہوا ہے، اور اس ملک کے آئین میں، دستور میں، قرارداد مقاصد میں اور 73 کے آئین میں وغیرہ بڑی تفصیل ہے، یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور اس میں قانون جو ہے وہ قرآن کریم کا چلے گا، اور جو قانون قرآن و سنت کے متصادم ہوگا وہ اس ملک میں وہ قانون ختم کر دیا جائے گا، اور ہر عام و خاص شخص کو، یعنی اس ملک کے ہر باشندے کو یہ اختیار ہے کہ قرآن کریم کے متصادم کوئی بھی قانون ہو اس کو چیلنج کر سکے، اس کو چیلنج کرے، عدالت میں جائے اور اس کے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، بس لوگوں کے فائدے میں یعنی۔ اس لیے یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں، دنیا بھر کی جمہوریت کا اور پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ ہم کہتے ہیں، اس کا بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا بڑا احتیاط کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے جہاں زندگی کے ہر موڑ پر شریعت کے احکام بتائے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں، تو حکومت اور خلافت یہ ایک عام چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کی سب سے بڑی سمجھنے کی بات ہے، اگر کوئی سمجھے کہ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل میں بھی انبیاء علیہ السلام ہی خلیفہ ہوا کرتے تھے۔ کسی نبی کی موجودگی میں اس علاقے میں اگر حکومت کسی نبی کی قائم ہو گئی اور چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو نبی کی موجودگی میں کوئی اور خلیفہ نہیں ہوا، یعنی پھر ان کا بڑا جو ہے وہ نبی ہی ہوتا تھا۔ تو مطلب ملک کا نظام چلانا اور عوام الناس کے حقوق کا اور عدل و انصاف کو قائم کرنا اور مظلوم کی داد رسی کرنا اور ہر حق والے کو اس کا حق اس کے گھر تک پہنچانا، یہ معمولی کام نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کوئی عدل و انصاف ان جیسا نہیں کر سکتا جو انبیاء علیہ السلام کر سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ریاست قائم فرمائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے لیے جن افراد کا انتخاب ہوا وہ اس کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ تھی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ،
یہ کائنات میں سب سے اعلیٰ لوگ تھے، اس لیے ان کو امارت و خلافت اور حکومت کے لیے منتخب کیا گیا، خلیفہ ان کو بنایا گیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کی جو حکمرانی ہے یہ عام دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، شریعت میں اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ صحابہ اکرام کو ہم نے جب حکومت و طاقت عطا فرمائی، زمین کے اندر اختیارات عطا فرمائے، حکومت عطا فرمائی، تو فرمایا کہ ہم نے جن لوگوں کو ہم طاقت عطا فرماتے ہیں ان کی 4 ذمہ داری ہیں۔ پہلی ذمہ داری اقام الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کریں۔ دوسری ذمہ داری وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں۔ اور تیسری ذمہ داری وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم کریں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے منع کریں۔ اب یہ 4 کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم مسلمانوں کو حکومت عطا فرماتے ہیں تو یہ 4 ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ میرا عزیز بھائیو، یہ 4 کام تو وہ شخص قائم کر سکے گا نا جس کے اندر خود یہ کام ہو، جس کے دل میں نماز کی اہمیت ہو، جس کے دل میں زکوٰۃ کی اہمیت ہو، جس کے دل میں نیکی کی اہمیت ہو اور برائی سے نفرت ہو، تو وہ یہ کام کرے گا نا۔ جو خود شرابی ہو، خود چور ہو، خود ڈاکو ہو اور خود دین سے بیزار ہو، نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے، تو وہ کیا نظام خلافت قائم کر سکے گا؟ وہ اسلامی ریاست قائم کر سکے گا؟ خود اس کے 6 فٹ چہرے پر، جسم پر، 6 فٹ کے جسم پر اس کے یعنی شریعت نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں، اپنی خلوت میں، جلوت میں وہ شریعت پر عمل نہیں کرتا، تو وہ نظام کیسے قائم کر سکتا؟ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دور میں ایک پیغمبر گزرے طالوت، اللہ نے، اس میں اختلاف ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا پیغمبر نہیں تھے، لیکن بہرحال ایک اللہ کے ولی اور بزرگ تھے۔ قرآن کریم میں طالوت کا ذکر ہے، فرمایا کہ 3 پارے میں اس کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو یعنی حکومت عطا فرمائی 2 پارے میں، تو طالوت کو حکومت عطا فرمائی۔ تو جب حکومت عطا فرمائی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیسے خلیفہ وقت بن گیا، یہ تو مال و دولت میں ہم سے کمزور ہے۔ وقال النبی ان اللہ اصطفى لكم طالوت ملکا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، فلانے ہیں، اور اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، یہ مالدار نہیں ہے، یہ کروڑ پتی ارب پتی نہیں ہے، اس کے بعد بینک بیلنس نہیں ہے، اس کے بعد فیکٹریاں اور کارخانے نہیں ہیں، یہ کیسے ہمارا حاکم بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو حکومت اس لیے عطا فرمائی، ان اللہ اصطفى علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ ایک تو اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے، جب ساری کائنات کا خالق و مالک رب العالمین کسی چیز کا انتخاب کر دے تو کسی کو پھر چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے، پھر اہلیت کی بنیاد پر کیا ہے۔ ایک تو اللہ نے انتخاب کیا ہے تو پھر آگے سے کوئی بول نہیں سکتا بھائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طالوت کے اندر 2 صفات رکھی ہیں، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو علم بھی عطا فرمایا ہے اور جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی اس کو کامل و مکمل فرمایا ہے۔ جسمانی صفات، وہ بہادر ہے، وہ منصف ہے، انصاف والا ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے، وہ ڈرپوک نہیں ہے، وہ بزدل نہیں ہے، وہ سخی ہے۔ یہ ساری صفات ہر حاکم کے اندر ہونا ضروری ہے کہ وہ سخی بھی ہو، بزدل بھی نہ ہو، بہادر ہو، اور لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے اوپر شفقت کرنے والا ہو، مہربان بھی ہو، لوگوں کی ہمدردی ہو اس کے دل میں، جذبہ خیرخواہی ہو، ایثار و قربانی ہو، تب وہ حاکم بن سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے، حدیث میں آتا ہے کان احسن الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یعنی خوبصورت تھے اور اچھے اخلاق والے تھے،
اشجع الناس، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور جرت والے تھے۔ حاکم جرت والا ہوگا تو فیصلہ کر سکے گا نا، ورنہ جرت والا نہیں ہوگا تو فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ قرآن کریم میں بلقیس، ملکہ بلقیس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا، فرمایا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، یعنی سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ اور خط کیا تھا؟ اللہ تعالی علیہ، بھائی سرکشی مت کرو میرے خلاف، بغاوت مت کرنا، تکبر میں مت آنا میرے خلاف، واتونی مسلمین، تابعدار اور مسلمان بن کر آ جاؤ۔ مختصر الفاظ، مطلب میں یہ خط بھیج رہا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری حکومت کو تسلیم کر لو، میرے خلاف بغاوت مت کرنا، سرکشی مت اختیار کرنا، بڑائی مت کرنا، اور تابعدار اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب یہ ایک سلیمان علیہ السلام کا خط تھا ملکہ بلقیس کو، اور ڈالا بھی ہدہد کے ذریعے سے گیا۔ ہدہد کو کہا کہ یہ خط پہنچا کے آؤ، وہ خط ڈالا گیا۔ تو چونکہ ایک عورت ذاتی، عورت وہ بہادر نہیں ہو سکتی جو اللہ نے مردوں میں طاقت رکھی ہے، اللہ ماشاءاللہ کہیں ہو تو فوراً گھبرا گئی اور اپنے حکمرانوں سے مشورہ کرنے لگی، ساتھیوں سے، اہل حکومت سے، وزراء سے کہ بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے، افتونی فی امری، میں کوئی پکا فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک تم نہیں مجھے میرے ساتھ دو گے اور تم مجھے مشورہ نہیں دو گے۔ تو انہوں نے کہا جی جو آپ کرنا چاہتی، ہاں آپ کے ساتھ تیار، لڑنے کا آپ حکم کریں گی تو لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو قرآن کریم میں ذکر فرمایا، آگے وہ کہتی نہیں میں لڑنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ جب بادشاہوں سے پنگا لیا جاتا ہے نا اور وہ آ کر حکومت چھین لیتے ہیں تو پھر عزت والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ عورت تھی، ڈر گئی، گھبرا گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں جو مشورہ لیا نا ساتھیوں سے، اور پھر خود جو رائے دی، وہ گھبراہٹ والی تھی، بزدلوں والی تھی۔ بادشاہ وقت کے لیے کیا چاہیے؟ وہ بہادر ہو۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کو لالچ دینے کے لیے کچھ تحفہ بھی بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا جاؤ تمہارا مال تمہیں اپنے پاس رکھو، اللہ نے مجھے بڑی طاقت و حکومت دی ہے، تمہارے مال کی مجھے ضرورت نہیں۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ لالچی بزدل نہیں ہونا چاہیے، اپنے ملک و ملت اور اپنے انسان، اپنے ماتحتوں کو فروخت نہ کرے، ان کی عزت کو اور ان کی جو یعنی جو دین و مذہب ہے اس کو فروخت نہ کرے۔ ایسا بزدل حکمران نہ ہو جو تھوڑے سے دھمکی سے کہتا ہے میں سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہوں، یہ لو بھائی لے لو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمان حکومت کے اور حاکم کے بڑے صفات رکھے ہیں، اور عدل و انصاف کرنے والے کی بھی بڑی صفات رکھے ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عالم ہو۔ اگر کوئی حاکم عالم ہے تو وہ نبی کا اصل وارث ہے، وہ حاکم بنے۔ دوسرے نمبر پر عادل ہو، عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ اگر عادل حکومت نہیں کرنے والا ظالم ہے تو اس کے لیے قرآن و سنت میں بڑی سخت وعیدیں ہیں، اور اگر عادل حکومت کرنے والا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن و سنت میں بہت بڑے وعدے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 7 آدمیوں کو جنت میں عرش کے نیچے جگہ ملے گی قیامت کے دن، 7 آدمیوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ عادل حکمران ہے جو عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح جو حکمران ہے وہ ظلم کرنے والا ظالم نہ ہو، بزدل نہ ہو، ڈرپوک نہ ہو، دین و اسلام کا مخالف نہ ہو، شریعت کا مخالف نہ ہو۔ تو یہ ساری صفات ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک میں جو ابھی انتخابات ہو رہے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جب ووٹ دیں تو ان ساری باتوں کو خیال رکھیں۔ یہ ووٹ من وجہ، من کل الوجوہ نہیں ہے، من وجہ ایک طرح سے گواہی ہوتی ہے کہ ایک طرح سے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آدمی اچھا ہے، اور وکالت بھی ہوتی ہے، گویا کہ میں اپنی طرف سے اس کو اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہوں کہ یہ جا کر آگے کام کرے، میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر اس میں خدا نخواستہ کمی کوتاہی ہو گئی تو کیا، اور جان بوجھ کر اس نے کی، خاص طور پر جان بوجھ کر اس نے غلط آدمی کا ساتھ دیا، غلط آدمی کو منتخب کرنے کے لیے ووٹ استعمال کیا، اس نے گواہی دی، تو قیامت کے دن جس طرح وہ چور ظالم ہوگا
اس کی پکڑ ہوگی، اسی طرح اس ووٹ ڈالنے والے کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس میں پورا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طاقت دی ہے اور ووٹ ایک امانت ہمیں دی ہے، اس کو ہم صحیح استعمال کریں، کوشش بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا، اے اللہ ہمارے امور کا اختیار ہم میں سے اچھے لوگوں کو عطا فرما اور برے لوگوں کی ہاتھ میں ہماری باغ ڈور نہ عطا فرما۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ظالم اور کمینہ، بیٹا کمینہ وہ جو ہے حکمران بن جائے اور اس کی حکومت ہو، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، آج ہم کسی کو ووٹ دے دیں اور کل وہ ہمارے ووٹ پر ظلم کرے اور چوری کرے، کرپشن کرے اور غلط لوگوں کا ساتھ دے، اسلام کے مخالف نعرہ لگائیں، جہاد کے خلاف نعرہ لگائیں، یاد رکھنا مزے تو وہ کرے گا، پکڑے ہم بھی جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ صرف اس کی پکڑ ہوگی، اس کی پکڑ تو ہوگی لیکن ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس کو پوری امانت دیانت کے ساتھ نہ قوم کی رعایت کریں، نہ قومیت کی بنا پر ووٹ دیں، نہ تعصب کی بنا پر ووٹ دیں، نہ طاقت اور بل کے بل بوتے پر ووٹ دیں، بلکہ اس بات کو خیال رکھیں کہ ایک امانت ہے اور اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ ضرور ہوگی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ جو ووٹ ڈالنے کے لیے جب جا رہے ہیں، ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک رب العالمین ہے، آسمانوں کا خالق، آسمان و زمین کا مالک اور ہے، جس سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک میں جس طرح پہلے بھی بڑے مشکل حالات ہیں، معاشی اعتبار سے لوگ پریشان ہیں، امن کے اعتبار سے لوگ بہت پریشان ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اوپر اچھے لوگوں کو منتخب فرمائے، ہماری غلطیاں کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے، ظالموں سے، چوروں سے، ڈاکوں سے، لٹیروں سے، ملک و ملت اور اسلام کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔